حیدر ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو کرامت اللہ غوری کا آداب۔ آج تک آپ مجھے کسی اور روپ میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اکثر نعمت غیر مترقبہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا ایک پرانا شعر ہے کہ وہ بے مانگے بھی دے دیتا ہے اکثر۔ تو یہ نعمت بھی مجھے بے مانگے ملی ہے، اس لیے کہ ہمارے جو اینکر ہیں انور نقوی صاحب، وہ اس لانگ ویکینڈ پر شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ مجھے بھی یہ سعادت اس لیے نصیب ہوئی کہ انور نقوی صاحب یہاں نہیں ہیں، اور سعادت دو چند یوں ہو گئی کہ آج میں جس ہستی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ مولانا مرزا شفیق حسین شفق، جو ہمارے شہر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات نے ان کی محرم کی مجالس بھی سنی ہوں گی۔ تو آج مولانا مرزا شفیق حسین شفق، جو شاعر بھی ہیں اور اس لحاظ سے میرے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی یہ گمان ہے کہ میں شعراء کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو مولانا کا یہ ادبی پہلو میرے لیے خاص طور پہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن مولانا کے متعلق میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ نابغہ روزگار میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو کمال فن اور کمال ہنر کمانے میں عمر گزار دیتے ہیں، وہ مولانا نے بہت کم عمری میں وہ سرمایہ کما لیا ہے، اور اسی لیے میں ان کو ایک عہد ساز شخصیت سمجھتا ہوں۔ مولانا کا تعلق اس مردم خیز بستی سے ہے، لکھنؤ سے، جو ادب و فن کا گہوارہ رہا ہے، اور خاص طور پہ محرم کے حوالے سے لکھنؤ کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ہمارے تاریخ کا اور ہماری معاشرت کا اور ہمارے ادب کا ایک نمایاں عنصر ہے۔ تو مولانا، میں آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوش آمدید تو میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن آج حیدر ٹی وی کے لیے انٹرویو کرتے ہوئے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات جو میں اپنے تعارفی بیان میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ آپ نے کم عمری میں وہ سب کچھ کر لیا ہے جو لوگ ایک طویل عرصے میں کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ہنر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ سعادت ہے جو مبدائے فیض نے آپ کو بخشی ہے۔ وہ آپ نے شعر تو سنا ہوگا نا کہ این سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ آپ ذاکر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ اردو کے استاد بھی ہیں، آپ اردو ادب کے ناقد بھی ہیں، آپ مبصر بھی ہیں، تو بڑی پہلودار شخصیت ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ واہ! میں حیدر ٹی وی کے ناظرین کے خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور حیدر ٹی وی کا اور اراکین کا، حیدر ٹی وی کے اور کرامت صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے حیدر ٹی وی کے حوالے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ایک موقع ملا ہے،
اور جو آپ نے سوال کیا کہ ابتدائی حوالے سے کہ میں نے کس طرح سے یہ سفر شروع کیا، تو میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں خاندان میں بھی دور دور تک کوئی ادیب یا شاعر یا نقاد نہیں گزرا ہے. ہم سب، ہماری جو فیملی ہے وہ تجار ہیں، سب تجارت سے تعلق رکھتے ہیں اور دہلی تجارت کا مرکز ہے. تو میرے والد صاحب بھی غالب نے اپنے لیے کہا تھا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آوا سپاہ گری. سپاہ گری. جی، تو آپ کے ہاں سپاہ گری نہیں ہے، آپ کے ہاں تجارت. لیکن سپاہ گری بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ غالب بھی مرزا تھا اور میں بھی مرزا ہوں. جی، تو وہ سلسلہ بھی ایک ہے اور وہ دلی سے نسبت ہے ہمیں بھی. لیکن وہ تو بہرحال عظیم شاعر ہیں اور میں تو ایک طالب علم ہوں. لیکن وہ جو سپاہ گری والی بات آئی، اس پر میں کہوں گا کہ ہمارے دادا، ہمارے نانا وغیرہ سب ان سب چیزوں سے بہت گہرا شغف رکھتے تھے، اور ہمارے گھر میں وہ سارے تمام آلات جو سپاہ گری کے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بچپن میں سب دیکھے ہیں، اور دادا کو، نانا کو اور بزرگوں کو، اپنے والد صاحب کو، ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. حالانکہ ہم تو اب نہیں کر سکتے، ہمیں تو صرف قلم کا استعمال آتا ہے. لیکن قلم تو بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. جی، دیکھیے مولا علی کا قول ہے کہ فنکار کے قلم کی بوند شہید کے لہو سے زیادہ قیمتی بے ہوتی ہے. شک بے شک. تو فن و ادب کو جو لوگ کمتر سن گردانتے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فنکار اپنے تصور سے، اپنے تخیل سے اور اپنے قلم سے جو کائنات پیدا کر سکتا ہے وہ بہت کم لوگ پیدا کر سکتے ہیں. جی، آپ فرما رہے تھے کہ قلم آپ کے ہاں حوالے سپاہ سے گری ہے. جی، تو میرے خون میں بھی تو مولانا جی آپ سپاہ کے گری ہے. جی میرے جی تو اجداد وہ تھے بے شک بے جو شک ہندوستان میں پہلی مسلم ریاست قائم کرنے کی. بے والے تھے. شک بے شک. قلم کے حوالے سے آپ نے کہا تو مجھے ذوق یاد آ گیا. شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ رہتا قلم سے نام قیامت تلک ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 4 پشت. پشت. تو قلم یقیناً ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا شمار جب اہل قلم میں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے نقاد اور ایک ادیب گزرے ہیں لکھنؤ میں، چودھری صفت محمد نقوی صاحب. جی، ان کا بڑا کام ہے اردو ادب کے حوالے سے بھی، مذہبی ادب کے حوالے سے بھی. اور انہی نے ایک اخبار بھی نکالا تھا، ہفت روزہ تھا وہ، ہماری توحید، اور ایک توحید کے نام سے نکالتے تھے. مولانا کلب صادق صاحب قبلہ اس اخبار کے سرپرست تھے، اور گویا وہ ان کی سرپرستی میں ہی اخبار نکلتا تھا. تو انہی نے اپنی ایک کتاب میں میرے حوالے سے کچھ لکھا تھا. تو اس میں انہی نے لکھا کہ مرزا شفیق حسین شفق کے ہاتھ میں قلم دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں تو تلوار ہونی چاہیے تھی، جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے. تو وہی کہ تلوار ہاتھ میں کبھی بزرگوں کے رہیں، مگر اب تو ہم لوگوں نے قلم ہی کو اپنا زیور بنا لیا ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ ذاکری کی طرف آپ کو تحریک دینے والا کیا تھا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کرامت صاحب کیا. دیکھیے ذاکری کی جب تحریک کی بات آئے گی تو میں بہت چھوٹا سا تھا، اور اصل میں آبائی تعلق میرا بلند شہر میں ایک قصبہ ہے سانکھنی، وہاں سے ہے. ہم ہجرت کر کے لکھنؤ آئے. تو وہاں پر جب ہم چھوٹے سے تھے بچپنے میں، ہم دیکھتے تھے کہ جو علماء اور ذاکرین آتے تھے، تو ہمارے وطن میں بڑا احترام علماء و ذاکرین کا کیا جاتا تھا. اور جب کوئی ذاکر ممبر سے مجلس پڑھ کے اترتا تھا تو باقاعدہ صفیں لگتی تھیں مصافحہ کرنے کے لیے اور ان کی دست بوسی کے لیے. تو ہم چھوٹے سے کہیں دور کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھا کرتے تھے کہ علماء اور افاضل ہمارے یہاں آ رہے ہیں. مولانا کلب عابد صاحب قبلہ، خطیب الایمان مولانا طاہر ولی صاحب قبلہ، حکیم الامت مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، اس وقت کے جو بھی اکابرین تھے وہ سب وہاں تشریف لاتے تھے. اور جب یہ منظر ہم دیکھتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ جس طرح سے لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہمارے بھی ہاتھ چومیں. کیا ہم نہیں ممبر پہ بیٹھ سکتے؟ کیا ہم نہیں خطابت کر سکتے؟ اور ہم اپنے اندر اس طرح کے سوالات قائم کرتے تھے. اور پھر وہی شاید جذبہ تھا کہ جو ہمیں ممبر تک لے کر آیا، کہ ہمیں لگا کہ ممبر پر آنے سے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے علوم کی تشہیر کر سکتے ہیں. بلا ایک شبہ اچھا پلیٹ فارم، ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جب ہم وہ خدمت انجام دیں گے تو عزتیں خود بخود چل کے آتی ہیں یہاں پر. اور جو میں نے عزت ایک ذاکر حسین کی دیکھی، جو ایک مولا کے خادم کی دیکھی، وہ مجھے کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئی. مولانا اسی ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ آج آپ ذکر اہل بیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک پورا کلچر پیدا ہو گیا ہے جس میں ظاہر ہے کہ ماحول کا بہت دخل ہے۔ میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جو آپ نے گزشتہ دنوں انگلستان کے کسی ٹی وی چینل کو دیا تھا۔ وہاں وہ خاتون آپ سے سوال کر رہی تھیں اس ادب کے متعلق جو ادب لکھنؤ میں محرم کے اور اہل بیت کے حوالے سے پیدا ہوا اور جس کے سرخیل انیس ہیں اور مرزا دبیر ہیں۔ تو آپ نے مختلف حوالوں سے ان کا ذکر کیا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لکھنؤ میں اودھ کی تہذیب کے امتزاج سے جو کلچر پیدا ہوا وہ اب ہمارے بر صغیر کے محرم کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا لازمی عنصر ہے، وہ جو کہتے ہیں نا نیوکلیس۔ تو نیوکلیس وہ ہے، وہ کلچر جو مرزا دبیر اور میر انیس کے کلام کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے، میر انیس اور مرزا دبیر، اللہ تعالیٰ ان پر دونوں پر رحمت نازل فرمائے، وہ ہمارے ادب کا بھی اور ہمارے مذہب کا بھی بیش قیمتی اثاثہ ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے جو کلچر اپنے مرثیوں کے ذریعے سے پیش کیا ہے اور جس طرح سے کربلا کو اغیار تک پہنچانے کا کام کیا ہے وہ یقیناً بے مثل اور بے نظیر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لکھنؤ کی جو روایتیں ہیں تو اس میں ایک اہم ترین روایت یہ ہے، گنگا جمنی جو تہذیب ہے ہماری، یہ ہندو مسلم سب مل کر عزاداری کرتے ہیں۔ تو میر انیس نے اس طرح سے اور مرزا دبیر نے دونوں نے اپنے مرثیوں کے توسط سے امام حسین کو غیروں سے قریب کیا، اغیار کو مرثیے کے توسط سے امام حسین سمجھائے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ تھے، اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حسین کیسے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، کربلا کے اقدار کیا ہیں، کربلا کی تہذیب کیا ہے، اگر یہ سمجھنا ہے تو انیس و دبیر کو پڑھے بغیر قطعاً نہیں سمجھ سکتے آپ۔ دوسرے یہ کہ جو ہندو مسلم کلچر کی بھی بات آپ نے کہی کرامت صاحب، تو وہاں کا تو ماحول اس طرح کا ہے، یہاں قوم کا جھگڑا ہے نہ مذہب کی لڑائی، یہاں قوم کا جھگڑا ہے نہ مذہب کی لڑائی، مولا کے عزادار سب آپس میں ہیں بھائی، یہاں نام کی شرط نہ قصہ ہے نہ سب کا، ہندو ہوں کہ مسلم ہوں وہ غمخوار ہیں سب کے۔ اور ہندوؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ادب میں جو کربلا کے حوالے سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے مولانا کہ محرم کے کلچر میں اودھ کی تہذیب کی آمیزش بھی ہو گئی ہے، اور اتنی آمیزش ہوئی ہے کہ امام حسین کی قربانی کی جو مقصدیت ہے، جسے قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے، اور جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے ایک شعر میں پیش کر دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کی قربانی بہت آفاقی تھی، بے شک بے شک، وہ حق کی پاسداری اور حق کی علمبرداری کی علامت تھی، بے شک، اور اسی لیے قرآن نے اس کو ذبح عظیم کا عنوان دیا بے ہے۔ شک۔ لیکن مرزا دبیر اور میر انیس نے اودھ کی تہذیب کی آمیزش کر کے جس طرح سے اودھ کی تہذیب کے نقوش کو کربلا کے پس منظر میں گوندھا ہے، اس نے کربلا اور حسین کی قربانی کو ایک المیہ بنا کے رکھ دیا ہے، صرف المیہ۔ دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا گریک ٹریجڈی، تو گریک ٹریجڈی کا پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، اور حسین کی قربانی کا مقصد عظیم ثانوی لگتا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مرزا دبیر اور میر انیس نے جو ادب تخلیق کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 19ویں صدی
جس میں یہ ادب پیدا کیا گیا، یہ ادب تخلیق کیا گیا، وہ مسلمانان ہند کے لیے بر صغیر میں انتہائی مصائب کی صدی تھی۔ بالکل۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے 1000 برس تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، وہ اس وقت زوال آمادہ تھے، زوال پذیر تھے، اور ایک غیر ملکی طاقت ان پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ تو اس پس منظر میں جو حزنیہ شاعری ان دو اکابر شعراء نے کی، وہ اب ہمارے محرمی کلچر کا نمایاں پہلو ہو گیا ہے۔ اس میں حسین کی قربانی عظیم کا جو پہلو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتوی ہو گیا ہے۔ نہیں، مجھے معاف کیجیے کرامت صاحب، آپ کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ 19 صدی کا جو ماحول تھا وہ خود حزنیہ تھا، مسلمانوں پہ خود ایک طرح سے انتہائی ڈپریسنگ تھا۔ بالکل۔ تو وہ ایسے ماحول میں انسان جب بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے اور تنہائی کا شکار ہوتا ہے اور چاروں طرف سے اس پہ یلغار ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہے جو اس کے لیے تسلی و تشفی کا باعث بنے۔ تو وہ غم جو مسلمانوں کو اس وقت تھا، تنہائی کا شکار ہو رہے تھے، اقتدار چلا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اقتدار جن کے پاس ہو، ایک لمبے عرصے تک جن لوگوں نے حکومت کی ہو اور وہ اس کے بعد اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر ایک نئی حکومت آ کے مسلط ہو جاتی ہے اور نئے لوگ آ کے ان پر صاحب اقتدار بن کر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، تو کیفیت جو اس وقت تھی اس میں کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، اور وہ کربلا کے واقعے سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ ظلم کے خلاف۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پناہیں تلاش کر رہے تھے۔ دیکھیے، غالب کا ایک شعر ہے، میں جب پاکستان فارن سروس میں شریک ہونے کا امیدوار تھا تو ہمیں ایک ماہر نفسیات کے سامنے بھی پیش ہونا پڑتا تھا، اور وہ آپ سے ہر طرح کے سوالات کیا کرتا تھا۔ تو مجھ سے سوال کیا اس نے کہ تم نے اپنے اس ریزیومے میں لکھا ہے کہ تمہارا پسندیدہ شاعر غالب ہے، تو غالب کا تمہیں کون سا شعر سب سے اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو غالب کے سینکڑوں اشعار اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک شعر۔ میں نے کہا کہ غالب کا یہ شعر، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراش پناہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بالکل صحیح آپ نے کہا، تو وہی کیفیت پناہیں تلاش کی تھے۔ اور دیکھیے اس دور کی جو عکاسی غالب نے ایک شعر میں کی ہے وہ لاجواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ہے نا، ایک فرنگی راج ہندوستان پر تسلط قائم کر رہا تھا، فرنگی تہذیب اپنے سائے گہرے کرتی چلی جا رہی تھی۔ تو غالب نے اسی لیے کہا کہ میرا حوالہ تو اصل کعبہ ہے، لیکن وہ پیچھے رہ گیا ہے، کلیسا آگے آ گئی۔ تو یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں محرم کے حوالے سے جو کلچر پیدا ہوا ہے اس میں حزن اور الم کا پہلو زیادہ فوقیت حاصل کر چکا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حزنیہ پہلو زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں محرم کی جو روایات ہیں اور جو عزائی ہماری تہذیب ہے، اس میں غم کے عنصر کا اہم کردار ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک انیس و دبیر نے اپنے مرثیوں کے ذریعے سے جس کلچر کو، جس تہذیب کو پیش کیا ہے، وہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں یہاں ساتھ ساتھ میں کہ وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا تعلق عرب سے ہے، اور عرب کی تہذیب اور عرب کا کلچر ہمارے یہاں کی تہذیب اور ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود میر انیس جو یہاں کی تہذیب تھی، یہاں کا کلچر تھا، اسے بھی ہلکا ہلکا رنگ بھرتے ہیں وہاں کی تہذیب میں، تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ انہیں اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا ہیرو سمجھیں، یعنی دوسری قومیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اس لیے کہ میں اپنی سفارتی زندگی میں نے ایک طویل دور عربوں کے درمیان گزارا ہے۔ میں کویت میں رہا ہوں، 2 ادوار میں رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔
کل ملا کے میں نے 8.5 سال اپنی سفارتی زندگی کے کویت میں گزارے، اور کویت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ آبادی تقریباً آدھی ہے. جی بالکل، میں نے کویت میں محرم میں عشاء پڑھا ہے. ہاں، اور خلیج کے دوسرے ممالک کی بنسبت کویت میں اہل تشیع کو عزاداری کی مکمل آزادی حاصل ہے، اس لیے کہ کویت کے جو شیعہ ہیں وہ امیر ہیں، وہ ان کا زیادہ کا تعلق ایران سے ہے، اور کویت کے بڑے بڑے تجار میں آپ اپنے تجارتی پس منظر کا حوالہ دے رہے تھے، تو کویت کے بڑے بڑے تجار وہ ہیں جو اہل تشیع ہیں، تو وہاں کھل کے عزاداری ہوتی ہے. لیکن میں عراق میں بھی سفیر رہا ہوں، یہ کہ عراق مجھے ہمارے وقت کی وزیر اعظم نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا، لیکن میرے لیے تو وہ جزا ثابت ہوئی. تو میں نے عراق میں بھی دیکھا ہے، میں نے کویت میں بھی دیکھا ہے، میں نے عرب دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں محرم کی عزاداری کی جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے ہاں ہے. بالکل آپ نے کرامت صاحب بجا فرمایا. اور آپ جس زمانے میں پاکستان کے سفیر تھے کویت میں، تو آپ نے جو تجربات آپ نے پیش کیے اور جو کہا کہ وہاں بڑی آبادی شیعوں کی ہے اور اکثریت ہے اور وہاں کی عزائی تہذیب بالکل مختلف ہے، تو میں جس زمانے میں عشاء پڑھ رہا تھا وہاں پر، میں نے 2018 میں حسینیہ موسوی شرق میں عشاء پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے تو حیرت ہوئی دیکھ کر کے کہ ہندوستان سے باہر یا پاکستان سے باہر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا اجتماع کہیں ملے گا. 10,000 کا مجمع وہاں ہوتا تھا ماشاء اللہ سے سامعین کا، اور عزا خانہ پورا لبریز. وہاں جو عزا خانے بنے ہوئے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ حسینیہ الموسوی میں نے جب یہ دیکھا، اور وہاں کا جو کلچر وہاں کیا تھا، وہاں تینوں زبانوں کی مجلس ہوتی تھی کرامت صاحب. پہلے وہاں پر عربی مجلس ہوتی تھی، اس کے بعد پھر فارسی، پھر اردو ہوتی تھی آخری میں. تو وہ میں کبھی کبھی پہلے پہنچ جایا کرتا تھا، تو میں فارسی والی مجلس میں شرکت کرتا تھا، یا کبھی میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے جو ہے ایک دن عربی والی مجلس بھی مجھے سننا ہے. میں مختلف تہذیبیں دیکھنے کا عادی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان تہذیبوں سے کچھ نہ کچھ سیکھوں. تو اس طرح سے میں نے دیکھا کہ وہاں بالکل مختلف چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ابھی آپ نے کہا نا لکھنؤ کی تہذیب، اودھ کی تہذیب، یہ مشترکہ تہذیب ہے. دراصل یہاں پر اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی کہ جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے. وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی رسومات ادا کریں، اپنی عبادات کو انجام دیں، لیکن جو عزائی پہلو ہے اس سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے. کیونکہ لکھنؤ ظاہر سی بات نوابوں کا شہر ہے، اور شیعہ حکومت رہی ہے وہاں ایک عرصے تک. تو شیعہ حکومت جس زمانے میں لکھنؤ میں تھی، اس زمانے میں جس طرح سے ہندو غیر مسلم ہمارے عزادار ان کی تعداد بڑھی ہے، وہ شاید کسی زمانے میں نہیں بڑھی ہے. اور وہاں کے غیر مسلموں نے امام بارگاہیں تعمیر کرائی ہیں، وہاں پر بڑی بڑی امام بارگاہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے بنوائی ہیں، اور ہمارے یہاں نوابوں نے، شیعہ نوابوں نے مندر بنوائے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ محبتوں کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، رواداری تھی، وفاداری تھی ایک دوسرے کے ساتھ، جو اب ہندوستان میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. ہاں، کم سے کم تر کیا، اصل میں کچھ دیکھیے شرپسند عناصر ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ شرپسند عناصر کتنا بھی کوششیں کر لیں، جو امن پسند لوگ ہیں وہ ان کی تحریکوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اور محرم تو بہت بڑا پیغام ہے امن کا. علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، غم حسین ضمانت امن عالم کی. واہ، یقیناً. مولانا اب آپ کے کچھ ادبی حوالے کی بات ہو جائے. آپ کی یہ کتاب آپ نے مجھے یہ عنایت کی ہے، سیرفی ادب. ایک تو یہ سیرفی ادب میرے خیال سے عام قاری کے لیے تو سیرفی کا لفظ ہی بہت ہی غیر مانوس لگتا ہے، لیکن اس پر آپ کی کتاب پر تقریض لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے وقت کے مشہور ذاکر اہل بیت ہیں، اور آج کل تو ان کا چرچا پاک و ہند میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بیان ایسا دے دیا ہے جس کو
محبان اہل بیت نے اور محبان میر انیس اور مرزا دبیر نے غیر معمولی سمجھا ہے، اور اسی لیے ان کے بیان پر بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ مولانا شبلی نعمانی نے جو اپنی کتاب 1907 میں جو شائع ہوئی تھی موازنہ انیس و دبیر، اس کتاب پر جتنے تبصرے ہوئے اور جتنی تنقید ہوئی، وہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کے اس دور میں مولانا عقیل غروی کے اس بیان پر بہت لے دے ہو رہی ہے، بہت زیادہ تنقید بہت تبصرے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کی کتاب کی تقریض میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادبی تنقید ماضی کا محاسبہ، حال کا مراقبہ اور مستقبل کا مشارطہ ہے۔ اب یہ وہ جملے ہیں جو عام آدمی کیا اچھے اردو دانوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا کرامت صاحب کے سیرفی ادب جو کتاب کا نام ہے، جی، بہت سے لوگ تو کتاب لے کے مجھ سے اس کے معنی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرف کا جو مصدر ہے وہ صراف ہے۔ جی جی جی، علامہ اقبال کی نظم ہے مسجد قرطبہ، اصل میں وہ جب ہم نے پڑھی تھی تو بچپنے سے مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، اور ہے بہت خوبصورت نظم۔ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر وہ یہ نظم پڑھیں، کہیں سے ملے تو ضرور پڑھیں۔ بہت خوبصورت نظم ہے، ہمارا پورا ماضی ہے اور ہمیں مہمیز کرتے ہیں نئی زندگی اور روشن راہوں پہ لے جانے کے لیے علامہ اقبال۔ اس میں ایک شعر تھا، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ رود و شب سیرفی کائنات۔ سیرفی کائنات، تو وہ سیرفی کائنات کی ترکیب وہاں پہ استعمال کی تھی علامہ اقبال نے۔ کسوٹی ہے، جی، کسوٹی یعنی کائنات کو پرکھنے کی۔ جی، عام زبان میں، عام مجھے بول لگا چال کہ میں اس کہیں گے لفظ کہ کا صحیح کسوٹی استعمال ہے۔ جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ تو سیرفی ادب مجھے لگا کہ اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا اس کا کوئی۔ تو یہ میں نے سیرفی ادب اس کا نام رکھا، اور علامہ عقیل غروی صاحب قبلہ کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، وہ انہی نے اس کا نام دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بڑا اچھا نام رکھا ہے اپنے کتاب کا، اور پھر اس پر مقدمہ بھی لکھا، اور بڑا تفصیلی مقدمہ اس کے اندر شامل ہے۔ اسی کے مقدمے کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ وضاحت کیجئے، ان کے کام آئے گی، کہ ادبی تنقید ماضی کا محاسبہ، حال کا مراقبہ اور مستقبل کا مشارطہ ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں مراد کیا ہے، یہ تو جس نے لکھا ہے آپ اس سے پوچھیے گا، عقیل صاحب بتائیں گے کیا مراد ہے، کیونکہ میرے جملے جو میں نے لکھے ہیں آپ ان کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھیں تو میں مراد بتا سکتا ہوں، کیونکہ ان کا ذہن، ان کی سطح فکر مجھ سے مختلف ہے۔ میں طالب علم ہوں اور جید علماء میں سے ہیں، تو ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تنقید محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے، مراقبہ چاہتی ہے۔ محاسبہ آپ تب کریں گے کہ جب آپ کے اندر تنقید کو برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ مراقبہ آپ کو سنجیدگی کی طرف لے کے آتا ہے۔ مراقبہ تو آپ کو دنیا سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، دنیا سے کاٹ کر مقصد کیا ہے ان کا؟ ادب سے جوڑنا۔ اگر آپ دنیا سے کٹ رہے ہیں تو ادب سے جوڑ لیں نا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادبا ہیں، ہمارے شعراء ہیں، ان سب کو تنہائی پسند رہی ہے ہمیشہ سے، اور ظاہر سی بات ہے تنہائی ہمیں مطالعے کا عادی بناتی ہے، اور وہی لوگ آج جیسا کہ آپ نے ایک لفظ شروع میں استعمال کیا تھا میرے لیے، نابغہ روزگار، میرے لیے تو بہت بڑی چیز ہے یہ، میں تو بہت معمول سے طالب علم ہوں۔ تو نابغہ روزگار آدمی تبھی بنتا ہے جب مراقبے کی منزل میں آتا ہے، جب دنیا سے بے تعلق ہو کر ادب سے اتنا گہرا رشتہ کر لے وہ اپنا، کہ پھر دنیا و مافیا کو بھول کر ایک نئی تخلیق اور ایک نئی دنیا اور ایک نئے وجود کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تو وہی اس کی ذات کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، اور وہی محاسبہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ وہ میں جب 12 برس پہلے ہندوستان گیا تھا تو دلی میں میرے میزبان وہی تھے۔ مجھے میرے بڑے مشفق و مہربان بزرگوں میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ دلی میں میرے میزبان مولانا عقیل غروی تھے، اور لکھنؤ میں میری میزبانی کی تھی اللہ بخشے مولانا کلب صادق۔ تو یہ سید نام ہیں، یہ اکابر علماء اور ذاکرین اہل بیت ہیں۔
آپ لیکن نے جی لیکن میں مولانا آپ سے یہ آج فی زمانہ جو تنازع مولانا عقیل غروی کے ایک بیان سے پیدا ہو گیا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تنقید کا حق ہر انسان کو ہے، بالکل، اور ظاہر سی بات ہے بلا علامہ شبہ. عقیل الغروی صاحب جیسے جید علماء اور صاحب نظر، صاحب بصیرت، اگر اس طرح کی شخصیت کوئی کسی چیز پہ تنقید کر رہی ہے یا وہ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں رائے کو سننا چاہیے. اور اگر اس میں اختلاف ہے ہم اسے نہیں تسلیم کر رہے تو ٹھیک ہے، کوئی جبر نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی بات کو مان لیجئے. انہوں نے اپنی رائے دی ہے، آپ اپنی رائے دیں. جیسے شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کا جب موازنہ لکھا تو شبلی کو انیس پسند تھے، انہوں نے انیس کی خوب تعریفیں کی، اسی لیے انہوں اور نے 200 دبیر کو کسی وجہ سے جو بھی ریزن ہو انہوں نے پسند نہیں کیا، یا ان کے ذہن میں اللہ جانے وہی بات کے لکھنے والے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے بہتر طریقے سے کہ وہ دبیر کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. نظر انداز اور اگنور ان دا سینس کہ مطلب وہ ان کو گویا دوسرے درجے کا شاعر ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. جی بالکل. اس لیے کہ مولانا ایک ہے نا؟ عام سی بات یہ حوالہ یہ ہے کہ 284 صفحات کی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس میں مولانا شبلی نعمانی نے 120 صفحے انیس کے لیے مختص کیے ہیں اور دبیر کے حصے میں صرف 20 صفحات تو آتے اب ہیں. آپ بتائیے، جس کے بارے میں آپ 20 صفحات پہ اپنا یعنی نظریہ پیش کر رہے ہیں تو انصاف کیسے ہوگا اس کے ساتھ؟ کھلی ہوئی ڈنڈی ماری ہے جی انہوں جی نے بالکل بالکل. مولانا نے. آج کی اصطلاح میں جی. یہ کہنے کی تو جسارت میں کر رہا ہوں کہ کھلی ہوئی علامہ ڈنڈی عقیل صاحب ماری. کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں تو جس طرح سے شبلی نعمانی نے جب موازنہ لکھا تو اس کے خلاف اس کے جواب میں 20 کتابیں آئیں اور بڑی اہم بحثیں سامنے آئیں، اور اس سے ایک فائدہ بھی ہوا کہ دبیر کی عظمت بھی ظاہر ہوئی. دبیر کے چاہنے والوں نے یقیناً. اور ان سے ارادت و عقیدت رکھنے والوں نے کھل کے اظہار خیال کیا اور ان کے فن کا تجزیہ کیا ایک بار اسی بہانے سے. تو ایسے ہی اگر کسی کو بھی عقیل الغروی صاحب کے جملوں سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنا اچھی بات ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ جو کہیں بس ہم اسے مان لیں. لیکن آپ نے بھی کچھ شروع میں کہا تھا، میں نے کہا مجھے اختلاف ہے آپ سے. اختلاف تہذیب کے دائرے میں ہاں، رہ ادب کے دائرے ہونا میں، بے چاہیے. شک، بالکل ادب کے دائرے بالکل. میں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس زمانے میں ہوا، کوئی شبلی کا جلوس نہیں نکالا لوگوں نے، شبلی کے خلاف لکھا جی اور دلیلوں سے لکھا، براہین سے لکھا. جی. تو ایسے ہی آپ لکھیں لیکن تہذیب کے تقاضوں کا خیال رکھیں. تو بس یہی میری گزارش میرا ہے. سوال یہ ہے مولانا آپ سے کہ جس شد و مت سے مولانا عقیل غروی کے بیان پر تنقید ہو رہی ہے اور اس میں بے ادبی بھی ہو رہی ہے، اس میں تہذیب سے گراوٹ کا پہلو بھی نمایاں ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے محرم کی کلچر کے حوالے سے میر انیس اور مرزا دبیر کو ایک کلٹ فگر بنا دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری تہذیب کا بھی زبان کا بھی اگر دیکھا جائے تو ارتقاء و ارتفاع کا دور تو نہیں ہے. ہم اس کو زوال بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ٹھہر سی گئی ہے زبان بھی تہذیب بھی. تو اس ٹھہری ہوئی تہذیب اور ٹھہرے ہوئے ادبی ماحول میں اس طرح کے عناصر ہر زمانے میں ہوتے ہیں. میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی ہیں. تو کوئی بھی ہو، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو ادب کے دائرے میں اور اپنی تہذیب کو نہ بھولیں. میں ایک جملہ اس وقت یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے دہرانا چاہوں گا کہ حسین ابن نمیر جس نے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی، وہ شخص جس نے جناب سکینہ کو پانی نہ دے کر کے زمین میں بہا دیا تھا، وہ شخص جس نے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک مسلسل امام زین العابدین کو ایک لمحے کے لیے سائے میں نہیں بیٹھنے دیا. جب آپ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے یا شجر کے نیچے آتے تھے تو ویسے ہی مطلب کھینچ کر دھوپ میں ڈال دیتا تھا. شجر کے سائے میں نہیں آنے دیا، دیوار کے سائے میں جسے آ کے بیٹھے دیوار کے نیچے وہاں نہیں بیٹھنے دیا. اس نے اتنا ظلم کیا امام پر. وہی شخص سن 64 ہجری میں جب واقع حرہ پیش آیا
مدینہ المنورہ میں اور ظلم کیا اہل مدینہ پر یزید نے، اس کے لشکر نے، اور آخر کار 64 ہجری میں جب یزید ملعون واصل جہنم ہوا تو اس وقت یہ لوگ بھاگے جب چھوڑ کے مدینہ، تو جس راستے سے بھاگ رہے تھے وہاں پر امام زین العابدین اپنے خیمے میں ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. یہ اس خیمے میں گھس جاتا ہے حسین ابن نمیر. امام اس کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسافر بیٹھو، تم بھوکے لگتے ہو کھانا کھا لو، پیاسے ہو پانی پی لو. تو مسافر کیوں کہا امام نے؟ کیونکہ عرب کی تہذیب تھی، کلچر تھا وہاں کا کہ اگر مسافر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں. رائٹ. تو اسے یہ احساس کرایا پہلے تاکہ وہ کھانا کھا لے پانی پی لے. اگر امام پہلے ہی اس کا نام لے دیتے تو شاید وہ گھبرا کے بھاگ جاتا فوراً، کیونکہ اس سے معلوم ہے اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، ان کے جوان بھائی کا قتل کیا ہے اس نے، وہ قاتل ہے. مگر امام کیا فرماتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد 20 دینار اس کو دیتے ہیں کہ راہ کے خرچ کے طور پہ یہ ہیں. یہ پروفیسر ضیاء الحسن موسوی نے اپنی کتاب علی بن الحسین میں لکھا ہے واقعہ. اس کے بعد وہ جب جانے لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بھی باہر کھڑا ہوا ہے، اگر تمہیں ضرورت ہو تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہو. تو یہ کون ہے؟ بھائی کا قاتل ہے. اس سے جاتے وقت ایک جملہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تمہارے خاندان کی روایات تھیں، جو تمہاری تہذیب تھی. آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہم آل محمد کی تہذیب ہے. صحیح. تو ہمیں آل محمد کی تہذیب نہیں بھولنا چاہیے. اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تہذیب کا دامن چھوڑ دیں. دیکھیے حسین نے تو جس طرح سے حر اور اس کے لشکر کی میزبانی کی تھی، اس نے وہ نظیر قائم کی جو حسین کے پرستاروں کے لیے اور اہل بیت کے فدائین کے لیے ایک مثالی کسوٹی ہونی چاہیے، بے شک بے شک. تہذیب کی، ادب کی، آداب کی. مولانا ہمارے وقت میں اب صرف 5 منٹ بچے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ شاعر بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، تو آپ اپنا اگر منظوم نذرانہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کر سکیں تو ہمارے ناظرین کے لیے وہ تحفے کی چیز ہوگی. میں دیکھیے شاعری سے تو بہت پہلے رشتہ ختم کر چکا ہوں، اب صرف میرا تعلق تنقید سے ہے. اور آپ نے جتنی بھی میری کتابیں سبائی ہیں وہ شاعری کی تنقید کر رہا ہوں، لیکن تنقید کے حوالے سے ہے اور سارا کام میرا نقد کے حوالے سے ہے. اور اب میں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ایک طرح سے ادبی حوالے سے کہہ سکتے ہیں تو نقد و تنقیدی کو بنا رکھا ہے، اور میں کبھی شاعری کی تنقید، کبھی فکشن کی تنقید، مختلف حوالوں سے کتابیں لکھتا رہتا ہوں. لیکن شاعری میں ترک کر چکا ہوں، اور بہت پہلے طالب علم کے زمانے میں نے شاعری کی ہے، اور بہت سے سلام بھی کہے، نوحے بھی کہے، غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، وہ سب چھپے بھی ہیں اور اس وقت کے بڑے معیاری رسالوں میں چھپے ہیں. لیکن اس وقت ہم کیونکہ محرم کا زمانہ ہے اور اذا کا موقع ہے، اور میں آپ کے شہر میں یہاں آیا ہوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، تو میں چاہتا ہوں حیدر ٹی وی کے حوالے سے ناظرین کو ایک بہت اہم پیغام کربلا کے حوالے سے دوں. ضرور. اور وہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. اس پیغام پر اگر پوری دنیا، یہ پیغام اس لیے بھی اہم ہے اس وقت میں بجائے شعر سنانے کے، یہ پیغام کرامت صاحب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو حالات اس وقت ہمارے ہیں پوری دنیا میں، جو اس وقت خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ہر طرف کا جو ماحول جس طرح کا ہے، اس میں یہ پیغام بہت اہم ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کا ایک ایسا پیغام ہے کہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس پیغام پہ دنیا عمل کر لے تو پوری دنیا میں کہیں جنگ نہیں ہوگی، کہیں لڑائیاں نہیں ہوں گی ملکوں میں جس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے عہد کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چلتے چلتے، کیونکہ وقت کم ہے تو میں وقت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی بات مکمل کر لوں. تو وہ پیغام یہ ہے کہ امام حسین نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے تو اس وقت کے حالات کیا تھے کہ جب آپ ولید کے دربار میں گئے ہیں تو حضرت عباس کو جلال آیا، حضرت علی اکبر کو غصہ آیا، تلوار نیام سے باہر نکال لی، چاہتے تھے کہ قتل کر دیں ولید کو اور مروان کو. لیکن امام حسین نے روکا. امام نے کہا کہ عباس، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے اور ہم کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کریں گے، تلوار نیام میں رکھیے. سب نے تلوار نیام میں رکھ لی. 18 بنی ہاشم موجود تھے، نیام میں تلوار رکھ کے باہر آ گئے. پہلا پیغام کیا دیا امام نے 28 رجب کو؟ کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر آئیے 2 محرم، جب کربلا میں قافلہ پہنچتا ہے اور خیمے دریا کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں. فوج یزید کہتی ہے کہ خیمے ہٹائیے یہاں سے، اور حر جو بعد میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، وہ سپہ سالار ہے اس وقت اس دستے کا کہ جو وہاں سے پانی کے قریب سے خیمے ہٹوا رہا ہے امام حسین کے. اور امام حسین کے خیمے جب ہٹانے کی بات آئی
تو حضرت عباس علیہ السلام کو جلال آیا. پھر انہوں نے پھر اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور ایک خط کھینچ دیا اور کہا کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ اس خط کو کراس کر کے دکھائے, اس کو پار کر کے دکھائے, پھر میں بتاؤں گا کہ خیمے کیسے ہٹاتے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی, لیکن مولا حسین نے فرمایا عباس تلوار نیام میں رکھیے, ہم یہاں سے خیمے ہٹا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. دیکھیں ایک جملہ چل رہا ہے امام کا ہر جگہ کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. وہاں بھی کہا مدینہ میں 28 رجب کو, یہاں 2 محرم کو کربلا میں بھی کہا جنگ میں پہل نہیں کریں گے. صبح عاشور ہو گئی اور امام کا وہی پیغام کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اور جب لشکر یزید نے حملہ کیا ہے تب اپنے ڈیفینس میں امام نے کہا, دفاع میں کہا کہ اب آپ جو ہے مقابلے پہ جائیں اور مقابلہ کریں. اصحاب نے مقابلہ کیا, مگر آخر وقت تک امام کیا کہتے رہے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. یہی پیغام میں پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اس پیغام کو یاد رکھیں. اگر اس پہ عمل کریں گے تو جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے, ہر ملک یہ طے کر لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے, تو پھر جنگ ہی نہیں ہوگی. یعنی امام حسین کا پیغام, یعنی وہ جو کہتے ہیں باٹم لائن, وہ یہ ہے کہ حق کے دفاع میں جہاد ضروری ہے. بے شک, بالکل. لیکن حق کی ترویج کے لیے تلوار نہیں چلائیں گے, کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. بالکل. حق کی پاسداری ہوگی امن عالم کے لیے. بے شک. اور اس میں آپ ایک جملے کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کرامت صاحب آپ کی اجازت سے, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا. آپ دیکھیں 82 جنگیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہوئی ہیں, ان 82 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے جا کے کسی پہ حملہ کیا, پہل کی ہو. مدینے پہ آ کے حملے ہوئے ہیں, ڈیفینس میں وہ آئے. بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, کوئی جنگ دیکھ لیں آپ. تو امت مسلمہ کے لیے پیغام یہی ہے. حسین کا پیغام, حسین کے نانا کا پیغام, حسین کے والد بزرگوار کا پیغام کہ حق کا دفاع کرنا ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت کم ہے. بے شک. کسی بھی قیمت پر حق کا دفاع ہونا چاہیے, حق کی سربلندی ہونی چاہیے, اور یہی حسین کا پیغام ہے, یہی اہل بیت کے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. اور میں ذاکرین کی خدمت میں ایک اور پیغام, بس آخری آپ کی اجازت سے 1 منٹ ابھی ہمارے پاس ہے, ہم اسے 1 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لیں گے, کہ جو ہمارے علماء و ذاکرین و کابرین ہیں وہ بھی, اور جو ہمارے جونیئر ہیں اور جو میرے معاصر ہیں, میں ان سب سے دستے دب جوڑ کے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر کا استعمال خدا کے لیے, صرف اہل بیت کے لیے کریں, اپنی ذات کی تشہیر کے لیے نہ کریں, اور اپنی ذات کے دفاع کے لیے نہ کریں. یہ صرف ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ملا ہے, تو اس کا صحیح استعمال کریں اور اپنی تہذیب کو نہ بھولیں. میں 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی کیا ہے, آپ کا حال کیا ہے, مستقبل کیا ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا علامہ مخلوق غربی صاحب کا جو جملہ تھا جس کی آپ تشریح چاہ رہے تھے, شاید ان 4 مصروں میں اس لفظ کی بھی تشریح ہو جائے گی اور اس جملے کی بھی تشریح ہو جائے گی کہ ہمیں گیسوئے تہذیب بھی سوارے ہیں, ہمیں گیسوئے تہذیب بھی سوارے ہیں, فراز دار پا بھی تذکرے ہمارے ہیں, فراز دار پا بھی تذکرے ہمارے ہیں, ہمیں علم و ادب کو حیات بخشی ہے, ہمیں علم و ادب کو حیات بخشی ہے, ہمیں علم و ادب کو حیات بخشی ہے. یہ مجلسیں نہیں, تعلیم کے ادارے ہیں. یہ مجلسیں نہیں, تعلیم کے ادارے ہیں. مجلسوں کو تعلیم کا ادارہ سمجھ کے ممبر پہ آئیں کہ آپ ایک ذمہ دار استاد کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور قوم کو درس دیں. یہی حرف آخر ہے مولانا, اور آپ کا یہی پیغام حیدر ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کے لیے ہے کہ ذکر اہل بیت میں ہمیشہ اہل بیت کے کردار اور سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے, اپنے ذات کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ بہت بہت شکریہ مولانا. میں حیدر ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. میں جانتا ہوں کہ آپ انتہائی مصروف انسان ہیں اور آپ کے پاس اب 2 دن ہی بچے ہیں ہمارے شہر میں, تو میں یہ دعا کروں گا کہ آپ ساتھ خیریت واپس جائیں اور یہاں کی محبتوں کی سوغات لے کے جائیں, اس لیے کہ آپ کے چاہنے والے اس شہر میں بہت ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو ان میں شمار کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میری خوش بختی.